ارے دوسروں کے چندے کے پیسے پہ لوگوں کی عزت اور آبرو کا سودا کرنے والوں، مجھے تو بہت شرم آتی ہے جب کسی ایسے جلسے میں جاتے ہیں جہاں اجتماعی نکاح ہو رہا ہو اور جو ہے وہ اجتماعی شادیاں ہو رہی ہو، ہر مقرر آ کے کہتا ہے غریبوں کی شادیاں ہو رہی، غریبوں کی شادیاں ہو رہی. بیچارہ وہ ہار پہن کر کے سوچتا ہے کہ مجھے خودکشی کرنے بٹھایا یا شادی کرنے بٹھایا ہے. آؤ مدد کا طریقہ سیکھنا ہے. شہزادہ رسول کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسی ہستی ہے، سارے مدینے کے غریبوں کی فہرست جس کے پاس موجود ہے. یہ بات یاد رکھنا. اللہ اللہ ہمارے بزرگوں میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں امیروں کی فہرست ہمارے پاس ہوتی ہے. اللہ اکبر. مظلوم کربلا، اللہ اللہ، کربلا کا عینی شاہد، اللہ اکبر، کربلا سے خاندان نبوت کو صحیح سلامت پوری آبرو اور پورے وقار کے ساتھ بچا کر نانا کے روزے تک لانے والا، جسے دنیا سید سجاد، عابد بیمار، سیدنا امام زین العابدین کے لقب سے یاد کرتی ہے. جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر امام زین العابدین کے پاس مدینہ منورہ کے غریبوں کی فہرست تھی. اور اللہ اکبر، آج کل لوگ جاسوسی کرتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں کیا پکڑا ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنا مال ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنے زیورات ہے وہ دیکھ، کس کا کس کے ساتھ چکر ہے وہ دیکھ، کس کے ساتھ کیا معاملات ہے وہ دیکھ. لیکن اللہ اللہ، امام زین العابدین کے جو لوگ تھے جانتے ہیں، یہ معلوم کرتے تھے مدینے میں کوئی بھوکا تو نہیں، مدینے میں کوئی فاقہ کشت نہیں، کوئی فاقہ کشی میں مبتلا تو نہیں، مدینہ منورہ کے اندر کوئی کپڑے کے لیے تڑپس تو نہیں رہا ہے، مدینہ منورہ کی سردیوں میں کوئی کمبل کے لیے بلک تو نہیں رہا ہے. دن کو معلوم کیا جاتا اور جانتے ہیں رات کو پھر پتہ نہیں کون آتا اور اس غریب کے گھر کے آنگن میں اس کی جتنی ضرورت کی چیز ہوتی وہ سب کے سب رکھی ہوتی اور ساتھ میں ایک رکا لکھا ہوتا، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. اللہ اکبر. مدینے کے غریب آپس میں باتیں کرتے، کون ایسا پراسرار خادم ہے کہ اللہ اللہ اس ایسی بدترین حکومت کے ماحول کے اندر جو ہماری مدد کر جاتا ہے. اس لیے کہ اس وقت جو لوگوں کے دروازے پر اناج، گھی، شکر، لباس، ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا تھا، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ مروان کی حکومت تھی، آل مروان کی حکومت تھی. لوگ سوچتے تھے مروان جیسا بدتمیز پاپی اور اتنا انتہائی لعنتی انسان جس کے باپ پر، اس کی خود کی ذات پر بروایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول لعنت فرمائے، ایسے لعنتی کے حکومت کے دور کے اندر، ایسی لعنتی حکومت کے دور کے اندر آخر کون غریبوں کا غم گسار ہے؟ کون محبت کرنے والا ہے؟ لوگ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے غریبوں کا وہ غم گسار کہاں جو عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کے گھر تک چیزیں پہنچاتا ہے. ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، صبح کو وہ چیز ہمارے دروازے پہ ملتی ہے، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، صبح کو وہ چیز دروازے پہ موجود ہوتی ہے، لیکن جانتے ہیں آخر اس خادم کا، اس پراسرار خادم کا پتہ نہ لگایا جا سکا. بالآخر 18 محرم کو جس وقت امام زین العابدین کو اللہ اکبر شہادت کے بعد تختے پر غسل کے لیے لٹایا گیا اور جب آپ کا کرتا نکالا گیا تو آپ کے پیٹھ کے اوپر بوریوں کا نشان تھا، آپ کے پیٹھ کے اوپر وزن لادنے کا نشان تھا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، باتیں کر رہے تھے آخر شہزادہ رسول کہیں مزدوری کے لیے جاتے تو نہ تھے، کوئی محنت کا کام آپ کے ذمے تو نہ تھا، یہ کندھے پر، یہ پیٹھ پر بوریوں کا نشان کیسا، یہ پیٹھ پر بوریوں کا نشان کیسا؟ اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا، اس وقت امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر نے کہا تھا، مدینے والوں، او مدینے کے غریبوں، تم جس پراسرار خادم کو تلاش کرتے تھے آج اس کا پتہ مل گیا. یہ اپنے کندھوں پر جو بوریاں رکھ کر تمہارے دروازے پہ چپکے سے ڈال جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین. یہ خدمت کے انداز ہوتے ہیں، یہ صدقے کے انداز ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے غریبوں کی مدد کا. آج کہاں ہے صدقے کا؟ وہ حال ہی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں.